بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اور مسلمانوں کے نزدیک ہفتے کے دنوں میں سب سے افضل دن جمعۃ المبارک کا دن ہے، جبکہ یہودیوں کے نزدیک سب سے افضل دن ہفتے کا دن ہے، اور جبکہ عیسائیوں کے نزدیک سب سے افضل دن اتوار کا دن ہے۔ لیکن قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق یہودی بھی غلطی پر ہیں اور عیسائی بھی غلطی پر ہیں۔ ہفتے کے دنوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ ترین دن جمعۃ المبارک کا مقدس اور پاکیزہ دن ہے۔ اس دن کی ہمیں زیادہ سے زیادہ قدر کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشادات عالیہ سماعت فرمائیں۔ پہلا فرمان عالی شان ابو داؤد کی حدیث شریف نمبر 1531 میں ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سے سب سے افضل دن جمعۃ المبارک کا دن ہے، لہٰذا اس دن میں مجھ پر درود و سلام پڑھنے کی کثرت کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا اس دن میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ بالکل واضح کر رہی ہے کہ جمعے کا دن سارے دنوں میں افضل دن ہے، بلکہ سید الایام ہے، اور اس میں کرنا کیا ہے؟ جمعۃ المبارک کا اہتمام کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے، کیونکہ درود و سلام جمعۃ المبارک کو جو پڑھا جائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کی امت کا درود و سلام پڑھنا آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو آپ امت کے لیے خصوصی دعا بھی فرمائیں گے۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث مبارکہ سماعت کر لیں۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث شریف نمبر 488 ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، کیونکہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا، اور اسی دن یعنی جمعۃ المبارک کے دن قیامت قائم ہوگی۔ برادران اسلام، اس حدیث مبارکہ سے بھی بالکل جمعۃ المبارک کے دن کی فضیلت بالکل ظاہر اور باہر ہے۔ ہمیں چاہیے جمعۃ المبارک کی قدر کریں اور جمعے کے دن سب سے زیادہ اہمیت کی جو بات ہے جمعۃ المبارک ادا کریں، کیونکہ جو مسلمان مسلسل جمعہ چھوڑ دیتا ہے، اور ایک حدیث مبارکہ میں کہ 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی گویا کی نظر میں گر جاتا ہے، اور وہ بندہ جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ناراضگی میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے۔ لہٰذا جمعے کے دن سب سے اہم کام یہ ہے کہ جمعۃ المبارک ادا کریں، اس کے بعد زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ اور جمعے کے دن ویسے بھی قبولیت کی گھڑی بھی ہوتی ہے کسی نہ کسی وقت میں، لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے جمعۃ المبارک کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، جمعۃ المبارک پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں اور خصوصی دعائیں مانگیں، کیونکہ اس دن ایک قبولیت کی گھڑی بھی ہے حدیث شریف کے مطابق کہ جس میں دعا لازماً قبول ہو جاتی ہے۔ ہم جمعے کے دن کو باقی دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں، غفلت میں، سستی میں، کوئی زیادہ عبادت نہیں کرتے، زیادہ توجہ نہیں کرتے، لاپرواہی میں دن گزر جاتا ہے، اور جمعہ بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ ادا نہیں کرتے، بس لاپرواہی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ ہم سب کو اپنا یہ رویہ ترک کرنا ہوگا اور جمعۃ المبارک کی عظمت کو پہچاننا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی سورہ جمعہ نازل فرمائی ہے، اور اس میں بڑا 2 ٹوک پیغام مسلمانوں کو دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، جب جمعے کے لیے اذان دی جائے تو پھر فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، یعنی جمعہ پڑھنے کے لیے، وذروا البیع، اور کاروبار چھوڑ دو، خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ یعنی کاروبار کرنے سے، تجارت کرنے سے اور دکانیں چلانے سے
جمعۃ المبارک کا پڑھنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر قسم کا کاروبار بند کر کے جمعۃ المبارک ادا کریں اور جمعۃ المبارک کی جو فضیلت ہے قرآن و حدیث کے مطابق اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمعۃ المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے اس دن ہمیں عبادات کا خصوصی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ برادران اسلام، ہمارا یہ پیغام اچھا لگا ہے تو عمل کریں، آگے پھیلائیں، بطور صدقہ جاریہ چینل سبسکرائب، ویڈیو لائک اینڈ شیئر، جزاک اللہ خیرہ۔